شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں مفتی اکمل مدنی صاحب کی مشہور زمانہ کتاب صرفی و نحوی تراکیب پر مشتمل الترکیب، اور ہمارا چل رہا ہے سبق نمبر 8، اور جو ہے وہ اب تک ہمارے جو ہے وہ سبق نمبر 7 تک مکمل ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ آگے کچھ اسباق ہیں وہ نیٹ کے اوپر موجود ہوں گے، وہ آپ نے یقیناً دیکھ لیے ہوں گے۔ تو آج جو ہمارے جو سبق نمبر 8 چل رہا ہے، اس میں بھی جو ہے وہ قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 3، یہ الحمدللہ ہم لوگ جو ہے وہ مکمل بھی کر چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہم لوگ بات کریں گے قاعدہ نمبر 4 پہ۔ یہ ہمارا چوتھا کلپ ہے اس حوالے سے، اس سبق کے حوالے سے، اور سبق ہے مضاف اور مضاف الیہ کی پہچان اور ان سے متعلقہ ضروری قواعد، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب آج کا جو ہمارا جو موضوع ہے نا، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، سب سے پہلی چیز یہ رکھ لیں کہ وہ ہے اذا، حیثو، منذو اور مس۔ اذا، حیثو، مس اور منذو کے متعلق ہے۔ اچھا، ان کے متعلق کیا ہے؟ ان کے متعلق یہ ہے کہ سب سے پہلی بات اس حوالے سے جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، لیکن اگر صرف اتنی ہی بات ہوتی تو پھر اوپر ذکر کر دیا جاتا، جہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مضاف ہوتے ہیں تو وہ جو الفاظ جو مضاف ہوتے ہیں انہی کے ساتھ ان الفاظ کو بھی ملا دیا جاتا۔ لیکن یہاں پر کیوں علیحدہ سے ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مفرد کی طرف مضاف نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ ذہن میں رہے گا یقیناً کہ اذا، حیثو، مس اور منظور یہ ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کی آپ جو ہے وہ تفصیل آپ جو ہے وہ سماعت کر لیں، اور جو مثالیں جو دی گئی ہیں ان مثالوں کی بھی میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا، تفہیم بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کی ترکیب کا سلسلہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، تاکہ اچھی طرح سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے از اور حیثو کے بارے میں جو ہے وہ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو از اور حیثو ہے نا، یہ جملہ فعلیہ کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کی طرف بھی مضاف۔ اس طرح سے ہم لوگ تفصیل کریں گے نا اس کی کہ بھئی جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے صرف، یا پھر جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ دونوں جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ از اور حیثو کے بارے میں کہ یہ جملہ فعلیہ کی طرف بھی مضاف ہوتے ہیں اور یہ جملہ اسمیہ کی طرف بھی، یعنی دونوں کی طرف جو ہے وہ مضاف ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ جو جملے ہوتے ہیں جو اس کے آگے مضاف الیہ بن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جملے جو ہے وہ مضاف الیہ بننے کی صلاحیت تو نہیں رکھتے نا، یہ تو ہم پہلے بھی جان چکے ہیں، اور جو ہم نے ابتدائی کتب جو پڑھی ہیں ان سے خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ یہ جملے جو ہوتے ہیں وہ برائے راست مضاف الیہ نہیں بنتے، بلکہ انہیں ہم لوگ پہلے مصدر کی تعویل میں لیتے ہیں۔ مصدر کے کپڑے ہم لوگ جو ہے وہ ایک طرح سے پہنا دیتے ہیں۔ تو اس کی جو پہلی مثال ہے کہ از اور حیثو یہ جملہ اسمیہ کی طرف بھی مضاف ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ کی طرف بھی مضاف ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ان دونوں میں سے از کی مثال دیتا ہوں، پہلے اسمیہ کی طرف مضاف ہونے کی، فعلیہ کی طرف مضاف ہونے کی، اور پھر اسمیہ کی طرف مضاف ہونے کی۔ پہلی مثال ہے وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا۔ یہاں پہ واو آپ مستأنفہ لے لیں یا عاطفہ لے لیں، بہرحال اذکروا یہ کیا ہے؟ یہ اذکروا صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور از کیا ہے؟ یہ تو مضاف ہے اور جملے کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور اس کے آگے کون سا جملہ ہے؟ میں نے کہا جملہ فعلیہ کی مثال دیں گے، تو یہ جملہ فعلیہ اس کے آگے کنتم قلیلاً، یہ پورا جملہ ہے اور یہ جملہ فعلیہ ہے۔
کنتم کیا ہے؟ یہ کنتم جو ہے یہ کانا یکونو سے ہے نا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، افعال ناقصہ میں سے ہے یہ، تو ہم لوگ کہہ دیں گے کہ کنتم صیغہ جمع مذکر حاضر از افعال ناقصہ، تم ضمیر مرفوع متصل بارز، اس کا جو ہے بن جائے گی اسم، اور قلیلن جو ہے وہ بن جائے گی کنتم فعل کی خبر۔ پھر کنتم فعل اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ڈائریکٹ اس کا مضاف الیہ نہیں بنے گا، بلکہ ہم کہیں گے جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گیا مصدر کی تعویل میں، اور مصدر کی تعویل میں ہونے کے بعد یہ بن گیا از مضاف کا مضاف الیہ، اور از مضاف پھر اپنے مضاف الیہ سے مل کر اذکروا فعل کا بن جائے گا کیا؟ مفعول فیہ، کیونکہ یہاں پہ وقت کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم قلیل تھے نا، تو اذکروا اذ کنتم قلیلن، تو اس کو مفعول فیہ بنا دیا۔ پھر اس طرح سے فعل امر اذکروا فعل امر اپنے فاعل سے مل کر اور اپنے مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا، کیونکہ فعل امر ہے تو جب امریہ ہوگا تو اس کا مطلب اس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا نہیں کہا جا سکتا، تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم لوگ کہہ دیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، وَاذْكُرُوا اذ انتم قلیلون، یہ بھی اذ ہی کی مثال ہے، لیکن یہ جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہونے کی مثال ہے۔ یہاں پر واو عاطفہ یا مستأنفہ جو بھی آپ لینا چاہیں، اذکروا یہ صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل امر، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز، اس کا فاعل، اور از مضاف، انتم یہ بن جائے گا ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر حاضر مبتدا، اور قلیلن اس کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتأویل مصدر، مصدر کی تعویل میں ہو کر اس مضاف کا مضاف الیہ، اور پھر اس مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اذکروا فعل کا مفعول فیہ، پھر اذکروا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو از جو ایک لفظ ہے جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، تو اس کی میں نے آپ کو جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہونے کی بھی مثال دے دی، اس کی ترکیب بھی کر دی، اور جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہونے کی مثال بھی میں نے آپ کو دے دی، اور اس کی میں نے آپ کو ترکیب بھی جو ہے وہ کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، یہاں پہ فَأْتُو یہ فا جو ہے وہی مستأنفہ لے لیں یا عاطفہ لے لیں، اُتُو یہ بچے گا، پھر اُتُو صیغہ جمع مذکر حاضر فعل امر، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز، اس کا فاعل، اور ہنہ ضمیر جمع مؤنث غائب اور ضمیر منصوب متصل، یہ بن جائے گی اُتُو فعل کا مفعول بہ، من حرف جر حیث مضاف، کیونکہ یہ مضاف ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے، جملہ اسمیہ کی طرف بھی مضاف ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہونے کی، تو حیث مضاف، امرکم اللہ میں یہ پورا ایک جملہ ہے، امرا بہت آسان صیغہ، واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اور کم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، امرا فعل کا مفعول بہ، اور اللہ اس کا فاعل، پھر امرا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حیث مصدر کی تعویل میں ہو کر حیث مضاف کا مضاف الیہ، پھر حیث مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر من حرف جر کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر اُتُو فعل کا ظرف لغو، اُتُو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے،
کیونکہ اس کو جار مجرور آ گیا تھا تو جار مجرور کو ہم نے کیا کیا، ہم کسی نہ کسی کے متعلق کرتے ہیں. یہ ہم نے پورا کا پورا پیچھے سبق تھا اس میں ساری کی ساری پریکٹس ہم لوگ کر چکے ہیں. اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آ تو پیچھے آپ جا کے دوبارہ سے ویڈیوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. یہ جب بھی آپ کو تراکیب مطلب آسانی سے سمجھ میں آئیں گی کہ جب آپ کے قواعد جو ہے وہ مضبوط ہوں گے، اور اگر نہیں بھی ہوتے تو آپ کرتے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتری کی طرف جو ہے وہ آپ مائل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آگے اب ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں حیثو کے مضاف ہونے کی، جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہونے کی. اجلس حیث العلم موجود، اجلس صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر، اور اس میں انتا ضمیر مرفوع متصل مستتر، کیونکہ نظر نہیں آ رہی تو چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے تو پوشیدہ کو ہم لوگ مستتر کہتے ہیں. تو اس میں انتا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، حیث مضاف، اور العلم اس کو آپ بنا دیں کیا، پہلے مبتدا، اور موجود صیغہ جمع مذکر اس میں مفعول. ٹھیک ہے، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا یعنی العلم کی طرف لوٹ جائے گی نا، راجع بسوئے مبتدا، اس موجود اس میں مفعول کا نائب الفاعل، پھر موجود اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر العلم مبتدا کی خبر، پھر العلم مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر حیثو مضاف کا مضاف الیہ، پھر حیثو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اجلس فعل کا کیا بن جائے گا، اجلس فعل کا بن جائے گا ظرف نہیں اجلس فعل کا مفعول فیہ. ٹھیک ہے، تو پھر اجلس فعل امر اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو جائے گا. تو از اور حیثو کی تفصیل ہم نے جان لی. اب آ جاتے ہیں اضاف کی طرف. یہ جو اضا ہے یہ جملہ اسمیہ کی طرف مضاف نہیں ہوگا، جب بھی مضاف ہوگا تو یہ خاص طور پر جملہ فعلیہ کی جانب ہی مضاف ہوتا ہے، اسمیہ کی طرف نہیں ہوگا. یہ مثال دی ہوئی ہے انہوں نے، جیسے اذا رکبا مع احد او اثنین او ثلاث او اربع او خمس او ست او سبع او ثمان او تسع. یہاں پر کیا ہوگا دیکھیں، اذا یہ کیا ہے، یہ ہے مضاف. ٹھیک ہے، رکبا اسی کی اذا کی مضاف ہونے کی مثال دے رہے ہیں جملہ فعلیہ کی طرف. اب یہ پورا آگے جملہ فعلیہ، رکبا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت مجہول، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل مع مضاف اور احد نائب الفاعل، اس کا نائب الفاعل کیونکہ فعل مجہول کا نائب الفاعل ہوتا ہے، مع مضاف احد معطوف علیہ، او حرف عطف اثنین معطوف اول، او حرف عطف ثلاث معطوف ثانی، او حرف عطف اربع معطوف ثالث، خمس معطوف رابع، اور ست معطوف خامس، سبع معطوف سادس، اور ثمان معطوف سابع، اور تسع معطوف جو ہے وہ ثامن. پھر اس طرح سے احدین معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر مع مضاف، تھوڑا سا پیچیدہ ہے لیکن ابھی ہم لوگوں نے صرف اتنا سمجھنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ اذا جو ہے وہ جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ رکبہ فعل یہ معطوف اپنے معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر جو ہے مع مضاف کا مضاف الیہ، مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر رکبہ فعل کا مفعول معہ، اور مفعول معہ بن جائے گا. خیر دیکھ لیں اس کو. تو بہرحال المختصر یہ کہ پھر یہ فعل اپنے نائب الفاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، اور یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر اذا مضاف کا مضاف الیہ. اب اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بنے گا، تو اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب یہ بنے گا کیا، یہ پورا مجموعہ جو ہے یہ بن جائے گا ثابت اسم فاعل. یہاں پہ تو نہیں ہے، اس کا مطلب محذوف ہے، حذف کیا گیا یہاں سے. تو یہ ثابت اسم فاعل محذوف کا ظرف مستقر بن جائے گا، اس کو ظرف مستقر قرار دے دیں گے. اور پھر یہ ثابت اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا، یہ مبتدائے
محذوف ہاذا مبتدا محذوف کی خبر بن جائے گا، یعنی یہ اذا مضاف ہے اور رکبہ مع احدن او اثنین او ثلاثن یہ پورا مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر جو ہے نا پہلے یہ جملہ مصدر کی تعویل میں ہو کر اذا مضاف کا مضاف الیہ، اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ جو ہے وہ شبہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا ثابتن کے متعلق ہو کر، پھر اس کے بعد یہ بن جائے گا ہاذا مبتدا محذوف کی خبر، پھر ہاذا مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو اس حیثو اور اذا کے بارے میں ہم نے جان لیا، اب ہم جانتے ہیں مز اور منزو کے بارے میں۔ یہ مز اور منزو جب اس کی تفصیل جانتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ یہ حروف جارہ میں سے بھی ہیں اور یہ علیحدہ سے مضاف بطور مضاف بھی استعمال ہوتے ہیں، کبھی بطور مضاف استعمال ہوتے ہیں اور کبھی حرف جر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ مز اور منزو، یہ باؤ تاؤ کاف لام واو منزو مسخلا ہم نے پڑھا تھا نا، یہ حروف جارہ میں سے بھی ہیں۔ تو آپ کہیں گے یار یہ تو حروف جارہ میں سے، یہاں پر مضاف مضاف الیہ کے قواعد میں یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ کبھی بطور مضاف بھی استعمال ہوتے ہیں نا، تو اس وجہ سے اس سبق میں تو آنا بنتا ہے ان کا۔ تو المختصر یہ کہ جب آپ انہیں بطور، ان کا قاعدہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ انہیں بطور مضاف استعمال کریں یا جب یہ بطور مضاف استعمال ہوں یا انہیں کیا جائے، اس وقت یہ مفعول فی ہی واقع ہوں گے۔ جس وقت آپ ان کو کیا کریں گے، آپ ان کو مضاف بطور مضاف استعمال کریں، اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا نا، صحیح ہے۔ اگر بطور مضاف استعمال کریں تو آپ جو ہے اس وقت آپ انہیں مفعول فی ہی بنائیں گے، اور یہ جملہ فعلیہ اور اسمیہ دونوں کی جانب مضاف ہو سکتے ہیں۔ دونوں کی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ ما رأیتو کا مسافر سعید، اور مجتمعنا منذ سعید مسافر۔ یہاں پہ ما رأیتو کا، ما رأیتو صیغہ واحد متکلم، فعل ماضی منفی معروف، اور اس میں تو ضمیر مرفوع متصل بارز، اس کا فاعل کاف ضمیر منصوب متصل واحد مذکر حاضر، ما رأیتو فعل کا مفعول بہ مضاف، اور سافرا فعل صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف سعید اس فعل کا فاعل، سافرا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بن جائے گا مض مضاف کا مضاف الیہ، مض مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر ما رأیتو فعل کا مفعول فیہ، اور پھر ما رأیتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فیہ سے مل کر کیا بن جائے گا، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب آخری مثال، او مجتمعنا منذ سعید مسافر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مجتمعنا، یہ مجتمعنا یہ صیغہ تثنیہ و جمع متکلم فعل ماضی مثبت معروف، اس میں نا ضمیر منصوب متصل نہیں مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور منذ مضاف سعید مبتدا مسافر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں ہو کر منذ مضاف کا مضاف الیہ، منذ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجتمعنا فعل کا مفعول فیہ، پھر مجتمعنا فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر کیا بنا، جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ ہم نے قاعدہ نمبر 4 میں، یہ چوتھا کلپ ہے سبق نمبر 8 کا، اس میں قاعدہ نمبر 4 پڑھا۔ قاعدہ نمبر 4 میں ہم نے اذ، اذا، حیثو، مذ اور منذ کے متعلق جانا، اس کی تفصیل جانی کہ یہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، کبھی جملہ اسمیہ کبھی فعلیہ، اس کے بارے میں جو بھی تفصیل ہے وہ الحمدللہ ہم نے اچھی طرح سے جان لی ہے۔ تو مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔